السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و ناظرات، الحمدللہ آج سے ہم ایک نئی سورہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ تمام سورہ قرآن مجید میں المسبحات کے نام سے مشہور ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہم اس سورہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے، اس وقت المسبحات کے بارے میں کچھ اور زیادہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ اس چھوٹی سی تمہید کے بعد میں ہم لوگ سورہ الحدید، جسے ام المسبحات بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ مسبحات گروپ کی جو 10 سورے ہیں اس کی چوٹی کی سورہ بھی کہا جاتا ہے سورہ الحدید کو، جو قرآن مجید کی 57 سورہ ہے، چیپٹر۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کا نام لے کر اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ پاکی بیان کرتی ہے، تعریف کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی زور آور اور حکمت والا ہے۔ تو اس میں بظاہراً کوئی بھی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے سوائے سبحہ کی، جس کی معنی تسبیح بیان کرنا ہوتی ہے۔ عزیز ناظرین، سورہ حدید کا جو شان نزول کہیے یا دور نزول کہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسلام کی انیشل دعوت کے بعد مدینے کے اندر جنگ بدر کے بعد مسلمان مضبوط ہوئے، جنگ احد کے بعد ان میں کمزوری آئی، کمزوری کے نتیجے میں بہت سارے مسائل اس چھوٹی سی ریاست کے لیے پیدا ہوئے۔ اب ایسی ریاست جس میں مسلمان تو بڑھ رہے تھے تعداد کے تعلق سے، لیکن یہ ہوا کہ اب جو کہ نئے لوگ جو ایمان لائے تھے ان کا ایمان وہ سابقون کے درجے پر نہیں پہنچا تھا، اور اس وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ نئے ایمان والے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے جو ہے کترا رہے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں کمزور ایمان والوں کے پہلو سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے سورہ حدید کو نازل کیا ہے۔ تو یہ ہمارے دور کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ آج ہم جس دور میں رہتے ہیں، جہاں پہ بہرحال ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس پورے ایمان کے باوجود یہ ایمان ہمیں کسی حرکت پر، کسی کام پر، کسی قربانی پر اور کسی طریقے سے کوئی کام کو انیشیٹ کرنے پر ہم کو جو ہے آمادہ نہیں کرتا۔ ہم بھی اسی کمزور ایمان والوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ تو یہ جو صورتیں جو ہم نے لی ہے سورہ حدید سے آگے تک، یہ صورتیں کمزور ایمان والوں کی ایشوز کو ایڈریس کرتی ہے کہ ان کا کمزور ایمان کی کیا وجہ ہے، وہ اس کمزور ایمان کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں، اور ان کی ایمانیات میں کیا کہاں خلل پیدا ہوا جس کی وجہ سے وہ جو ہے کاموں کو آگے بڑھ کر کر نہیں پا رہے، انفاق نہیں کر پا رہے، اللہ کی راہ میں جدوجہد نہیں کر پا رہے۔ تو یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے سورہ حدید کا بھی، اور اس میں جو فرسٹ پارٹ آ رہا ہے جس کو آج ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ایمانیات کے پہلو سے، کہ انسان اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح طور پر استوار کرے، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن صحیح طور پہ سمجھے کہ اللہ کس ہستی کا نام ہے اور کس ذات کا نام ہے جس سے اس نے اپنا تعلق اور جس پہ اس نے ایمان لایا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اللہ اور یہ دنیا جو چل رہی اس کے درمیان کیا تعلق ہے، اور دنیا اور اس کے درمیان کیا تعلق ہے۔ یہ جو ٹرائنگل ہے پورا، ہم 3 چیزوں کے بیچ میں ہیں، ہم ہے، خدا ہے، اور ایک بیچ میں دنیا ہے، اس سے ایک ٹرائنگل بنتا ہے۔ تو تینوں کا انٹریکشن کیسا ہے، تو اس بات کو جو ہے پورے واضح طور پہ جو ہے ان آیتوں میں بتانے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے ایک ایک آیتوں کو لے گے اور اس کو سمجھنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو ہے کہ یہ جب ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ تسبیح بیان کرتی ہے زمین اور آسمان کی ہر چیز، اب یہ تو ہے کہ بھئی زبان تو صرف انسانوں کو دی گئی ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب صرف انسان جاندار نہیں بلکہ نان لیونگ بینگز بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو یہ کس تسبیح کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید میں خود اس بات کا بہت ساری جگہ پر ذکر ہے کہ ایک تسبیح حالی ہوتی ہے اور ایک تسبیح قولی ہوتی ہے۔ تو قولی تسبیح یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ، یہ ہماری قولی تسبیح ہے، اور تسبیح حال یہ ہے کہ ہر چیز جو اپنی جگہ پر موجود ہے وہ موجود اس جگہ پر اپنے تمام صفات کے ساتھ میں اپنے بنانے والے، اپنے خالق کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اگر ایک پھول خوبصورت ہے تو وہ بذات خود خوبصورتی اس کی اپنی حاصل کی بھی نہیں، بلکہ کسی اور نے، کسی اور خالق نے جو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اس کو خوبصورتی بھی دی ہے اور اس کو رنگ کے ساتھ میں اس کو خوشبو بھی دی ہے۔
تو ایک پھول کا خوبصورت ہونا اور خوشبودار ہونا یہ بذات خود جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں تسبیح حالی. وہ اپنے حال کے ساتھ میں اپنے بنانے والے رب کی اور اپنے خالق کی تعریف بیان کر رہا ہے. اور ایک بات قرآن مجید میں بھی آئی ہے اور بہت سارے مفسرین نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے ہماری، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان دی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مخلوقات کو بھی زبان دی ہے. قرآن مجید میں خود سورہ نمل میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ چونٹیوں کا ایک کمیونیکیشن موڈ ہوتا ہے، ایک زبان ہوتی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی بات کو سمجھ سکتے تھے. تو یہ بعیدس قیاس نہیں ہے کہ دنیا بھر کی دوسری مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک زبان دیا ہو اور اس زبان کو ہم سمجھنے سے قاصر ہو، اور ہر مخلوق اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. خود قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے کہ لا تفقہون تسبیحہم، کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. جی، اور یہاں تک اگر اس بات کو ایکسٹینڈ کریں کہ لیونگ نان لیونگ، انفیکٹ ہمارے باڈی کے جو پارٹس ہے، جیسے آخرت میں آیا ہے کہ آپ کے باڈی کے پارٹس آپ کے خلاف گواہی دیں گے، تو ہماری باڈی کا بھی یہ حال ہے کہ ہمارے باڈی کے پارٹس بھی جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے. قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ آپ سورج کے اوپر غور کرو اور جو سورج کا سایہ تمہارے اوپر گرتا ہے تم زمین پر، وہ اصل میں سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ انسان سراؤنڈنگ میں تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرے، انسان کا جسم بھی حالت عبادت میں ہے. صرف انسان کو جس بات میں اختیار دیا گیا کہ اب وہ اپنی عقل سے، اپنی زبان سے، اپنی مرضی سے اللہ کی تسبیح بیان کرے، اور وہ کام میں انسان جو ہے صرف پوری کائنات میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ اللہ کی ہر وقت تسبیح بیان کرنے سے چوک رہا ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، اب کائنات اس تسبیح میں جڑی بھی، اس میں تم بھی جڑ جاؤ. جی. اور فرقان بھائی اس بات کو بھی ہم سمجھے کہ جب ہم خود بھی تسبیح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تو ہم ان سنک ہو جاتے ہیں. ہاں، سنکرونائزیشن ہو جاتا ہے انسان کا ساری کائنات کے ساتھ میں. اور یہاں اللہ تعالیٰ صرف زمین کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ سماوات کی بات کر رہا ہے کہ نہ صرف جو مخلوق زمین میں ہیں بلکہ جو مخلوق آسمانوں میں بھی ہے، جن کا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید فرشتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہو کہ فرشتے تو دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں اور عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک بات جو دوسری ہم ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں گے، میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں. وہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا اس کے میزان کو نصف پورا کرنا ہے. مطلب تسبیح کی معنی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر ڈیفیشنسی پاک اور صاف ہے. مطلب یہ ایک اس کا منفی پہلو ہے، اور اس کا مثبت پہلو ہے وہ حمد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمام صفات سے متصف ہے، تمام صفات سے، اور تمام صفات میں اس کمال کے درجے میں. تو یہ جو اتنا ایک جملہ جو ہے وہ دراصل میں ڈاکٹر اسرار نے بار بار اس پر زور دیا ہے کہ یہ ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہستی کتنی عارفہ ہے اور کتنی بلند ہے. یہ چوٹی کا جو عقیدہ جو ہے وہ سورہ الحدید سے سمجھ میں آتا ہے. اور اسی لیے وہ کہا بھی گیا ہے کہ دو کلمات ہے جو زبان پہ بہت آسان ہے اور میزان پہ بہت بھاری ہے، اور وہ یہی دو کلمات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے جو عظیم ہے اس کے لیے حمد ہے، اور وہ تمام نقائص سے اور عیوب سے وہ پاک صاف ہے. جی بالکل. اس کا جو آیت کا اگلا ٹکڑا ہے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ وہ بہت عزیز ہے اور بہت طاقتور ہے، زبردست ہے، اور وہ بہت ہی دانا اور حکمت سے بھرپور ہے. تو اکثر ہم قرآن میں دیکھتے کہ جب جو ہے عزیز کی صفت استعمال ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ رحیم کی صفت کہیں استعمال کرتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے یہاں پر حکیم کی صفت ہے، کہیں غفور کی صفت ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے جو وہاب کی صفت استعمال کی ہے. تو عزیز اور ان پرٹیکولر صفات کا اگر کوئی تعلق واضح ہو تو میں سمجھتا ہوں آسانی ہوگی. انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ وہ زوراور ہے، مطلب وہ جو چیز چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. فعال لما یرید، فعال لما یرید قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو حکمت کا تقاضا ہوتا ہے.
جو مشیت کا تقاضا ہوتا ہے، جو رحمت کا تقاضا ہوتا ہے، یہ بات انسانوں میں نہیں ہوتی. انسانوں میں ایک بار جب پاور آ جاتا ہے، وہ اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، تعدی بھی کرتا ہے، اور وہ ہر وہ چیز کر بیٹھتا ہے جس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی، کوئی مشیت نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو ان تمام لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تقوینی طور پر اگر کوئی حکم جاری کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ لیا ہے، تو اس فیصلے کے پیچھے بے انتہا حکمت، اس کی مشیت اور اس کی رحمت کار فرما ہے. تو ہمارے ساتھ میں بھی آپ نے جو بالکل صحیح کہا کہ ہم جو ایمان والے اس وقت اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور آپ نے جو بات کہی وہ بڑی پیاری بات کہی. آپ سوچئے کہ اس وقت کے مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، اس کے جو پہلے مخاطبین ہیں جن کے ساتھ میں اللہ کے رسول خود بھی موجود تھے اور صحابہ کرام موجود تھے. اس کے باوجود اس میں سے جو ایک طبقہ تھا جو نیا نیا ایمان میں داخل ہوا تھا اور ان کے اندر انفاق کا جذبہ نہیں تھا، جہاد کا جذبہ نہیں تھا، ان سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ اس بات کو کہہ رہا ہے. تو آج تو یہ تمام سورے جو ہے، سورہ المسبحات کے گروپ کے تمام سورے اور خاص طور پر سورہ الحدید، اس کی سب سے زیادہ ضرورت اور سب سے زیادہ اس کو ضرورت ہے سمجھنے کی آج کے مسلمانوں کی. تو اس کے لیے یہاں جو ہے ہم کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم میں سے اکثر اور بیشتر جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا آزمائش آتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس امر یا اس حکم یا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ میں کیا اس کے اوپر جو ہے ہم بہت ہی ناراض ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں. تو جیسے کبھی کبھی کسی آدمی کا ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے، تو وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ چیخ و پکار کرتا ہے. تو ہم کو اس بات کا یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں یا ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کر دیا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بے انتہا مصلحت اور مشیت ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا اور ایک بچے کو جو ہے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مار دیا یا قتل کیا، اور پھر اس کی مشیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس نیک والدین سے کیوں جدا کیا یا کیوں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ موت دینے کا حکم دیا. جی بالکل. اس میں ناظرین ایک بات سمجھتے چلیے کہ دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے. ایک تو تسبیحات کا کہ تمام کائنات تسبیحات کرے تو آپ بھی تسبیح کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ اللہ بہت عزیز اور حکیم ہے. یہاں پر ایک بات کو سمجھیے کہ ہم جب اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہے. اس کا ایک عقلی پہلو ہے اور اس کا ایک قلبی پہلو. عقلی پہلو ہے کہ ہم تمام کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہوتا اس کے دل کے اطمینان کے لیے. جو چیز اس کو یہ تو اس کو عقلی معرفت حاصل، لیکن قلبی معرفت اگر اسے حاصل کرنا ہے تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ دلوں کو سکون حاصل نہیں ہوتا مگر اللہ کے ذکر سے. تو قلبی معرفت کے اعتبار سے تسبیحات کی اپنی اہمیت ہے. تسبیحات کے دو پہلو جو معین بھائی نے رکھے کہ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے پاک سمجھنا اور جس کو تنزیہ کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی ہر طرح سے تعریف و توصیف کو اور ثنا کو جو ہے بیان کرنا. اور آخر میں جو چیز ہے پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا کو دیکھتے تو بہت ساری چیزیں ایسی دکھتی ہے جو ہم کو لگتا ہے کہ اگر اللہ رحم ہے تو پھر یہ دنیا میں ظلم کیوں ہے، اگر اللہ عادل ہے تو دنیا میں ناانصافی کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں پہ ان پہ چیزوں پہ عزیز ہے، قوت رکھتا ہے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ حکمت کار فرما ہے کہ اس نے کچھ دیر کے لیے جو ہے شر کو زمین پر چلنے دیتا ہے، یا کچھ دیر کے لیے جو اللہ نے جو پوری جو کائنات یا پوری دنیا بنائی اس کے پیچھے اس کی ایک حکمت ہے کہ وہ لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات مکمل طور پہ آ گئی ہے. ہم جو اگلی آیت کی تلاوت و ترجمہ. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی تمام آسمانوں کی اور اس دنیا کی. یحیی و یمیت، اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جی بالکل. ناظرین دیکھیں یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. اگر ہم بات کریں زمین اور آسمان کی تو یہ ایک مٹیریلسٹک چیز ہے جی. اور دوسری چیز یحیی و یمیت جان کی بات.
دو ہی چیزیں جن کی انسان جو ہے سب سے زیادہ جو ہے آج دنیا میں، میرے کو میری جان کی قیمت ہے، میرے کو میرے مال کی قیمت ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جو مال ہے اس کا اصل مالک میں ہوں، اور تم کو جان دینے والا اور تمہاری جان لینے والا بھی میں ہوں، اور ان تمام چیزوں پہ میں پوری طریقے سے قدرت رکھتا ہوں. اگر ایک مسلمان، ایک کمزور ایمان والا مسلمان مال کی انفاق سے ڈر رہا ہے تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ مال کی اصل ملکیت اللہ کی، جب چاہے واپس لے. اگر وہ اس اسلام کی راہ میں جان کو کھپانے کے لیے ڈر رہا ہے، قربانی کے لیے ڈر رہا ہے، تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو جان دی ہوئی تھی وہ بھی کس کی تھی؟ اللہ کی، اور جب اللہ چاہے گا اس کی جان لے لے گا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو پہلو، جو ملک کا پہلو ہے، ملک کا جو پہلو کہ ہے اللہ اہم، بہت اہم سلطنت ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کی سلطنت ہے، یہ زمین ساری اس کی امانت ہے. تو ہمیں بھی یہ جو امانت جو دی گئی ہے اس کا تصرف بھی ہم کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے اس کا حق ہے. یہ تو امانت کے پہلو سے میں چاہ رہا تھا کہ اللہ بحیثیت بادشاہ ہونے کے ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ بہت ٹائم پہ ہم اللہ تعالیٰ کو بطور رب تو پہچانتے، لیکن بادشاہ، حاکم کے اس کا جو تصور ہے ہمارے ذہن میں واضح نہیں ہو پاتا ہے کہ حاکم، جب اللہ ایک حاکم ہے تو کیسا حاکم؟ یہی جو ہے نا، ہم بار بار جو اقامت دین کی جو بات کرتے ہیں وہ دراصل یہیں سے نکلتی ہے کہ اگر اللہ حاکم ہے، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، تو جس طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی ایک قول ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی بادشاہت آسمانوں میں قائم ہے، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بادشاہت اس زمین پر بھی قائم ہو. تو جب زمین اللہ کی ہے تو اس زمین پر حکم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چلے گا. اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ یہ پورا قرآن مجید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری تفسیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم نافذ کیا ہے قرآن مجید میں، اس کا نفاذ کرنا ہی اللہ کی بادشاہت کو اس کی زمین پر قائم کرنا ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت بار یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انسان کو آزادی دی گئی ہے تو وہ یہ بات کو ماننے تیار نہیں ہوتا ہے کہ اس کا بھی کوئی بادشاہ ہے یا اس کا بھی کوئی حاکم ہے، اور اس کی حیثیت اس دنیا میں بندے اور غلام کسی ہے. جب یہ انسان کی مینٹلٹی پیدا ہوتی ہے کہ میں آزاد ہوں، تو پھر وہ اطاعت پہ آمادہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ پہلو بہت اہم ہے کہ پہلے ہم اپنی حیثیت کو ڈیفائن کریں کہ بھئی ہم بندے غلام ہیں، اور ہمارے اوپر ایک مالک اور ایک آقا یا ایک بادشاہ موجود ہے. اور پورا جو، جیسے معین بھائی نے بتایا کہ پوری جو شریعت نازل ہوئی، شریعت کون سی صفت سے ظاہر ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ملک سے جو ہے شریعت کا ظہور ہوتا ہے. بادشاہ ہے جو قانون بناتا ہے، بادشاہ ہی کا قانون فالو کیا جاتا ہے، بادشاہ ہی کو اختیار ہے کہ وہ قانون بنا کے لوگوں، عوام کو اور لوگوں کو بتائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور یہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک ہم اقامت دین کی کوشش نہ کریں. لیکن دوسرا جو نیو جنریشن ہے ان کو یہ بات کو، ٹھیک ہے اللہ ہے، آسمانوں میں ہے، وہاں پہ اللہ دنیا چلا رہا ہے، لیکن اس کا حکم میری زندگی پہ چلتا ہے، یہ بات کو ایکسیپٹ کرنے میں ایک بہت بڑا مینٹل بلاک ہے. اور اسپیشل یہی ایک ریزن رہتا ہے کہ ہم جو شریعت کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے. آج انڈین گورنمنٹ کوئی قانون پاس کر دے کہ بھئی آپ کو یہ ڈاکیومنٹ بنانا ہے، تو سب لوگ لائن لگا کے ڈاکیومنٹ بنا دیں گے. لیکن وہی جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ان کو، چونکہ اللہ کی بطور بادشاہ ہمارے پاس وہ تصور سامنے نہیں ہے، تو یہ جو ہمارے لیے جو ہے ہمارے احکام میں جو ایک رکاوٹ کا باعث. اور فرقان بھائی، یہ یوہی و یمیت پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. قرآن مجید میں بھی ایک بہت خوبصورت مثال اس کی دی گئی ہے. یوہی اور یمیت سے یہ نہیں ہے کہ کوئی ظالم آدمی ہو اور کسی کو قتل کر دے اور کہے کہ دیکھو میں نے اس آدمی کو موت دے دی، یا کوئی ڈاکٹر ہے اور یہ کہے کہ دیکھو میں نے اس کو آپریشن کر کے جو ہے اس کو نئی زندگی دے دی. یہاں یوہی اور یمیت کا معنی بہت الگ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لاتا ہے، یو آر ناٹ ایگزسٹنگ، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ تم کو وجود میں لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تم کو مارتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں جو نمرود کا جو واقعہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہی کہا کہ میرا رب جو ہے وہ زندگی دیتا ہے اور میرا رب زندگی واپس لیتا ہے یا موت دیتا ہے، تو اس نے بھی وہی معاملہ کیا. وہ یہ سمجھا کہ اس نے ایک قیدی جس کو اس کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اور ایک مظلوم شخص کو لایا گیا اور اس کو کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں نے اس کو زندگی دے دی اور اس کو موت دے دی. تو اس کا جواب، اس سے حجت کرنے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے
تو اسے مغرب کی طرف سے نکال کر بتا. تو اس طریقے سے جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے یہ یوحی اور امید کا فلسفہ بہت ہی خوش اسلوبی سے اور بہت صفائی کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے کہ زندگی دینا عدم سے وجود میں لانا، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لانا ہے. یا اس کو اگر آپ زیادہ بہتر اس میں بولے کہ نان لیونگ سے لیونگ تھنگ، جی، مطلب مٹی میں کوئی جان نہیں ہے لیکن مٹی سے درخت جو بنتا ہے تو وہ جاندار ہے. تو یہ جو زندگی ہے یہ خدا دیتا ہے. موت کا تصور بھی اگر آپ فلسفیکل ٹرمز میں دیکھیے تو بہت ہی عجیب چیز ہے. جب انسان مر جاتا ہے، آپ کو جان کے تعجب ہوگا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے ناخن 1 مہینے تک بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ کہ انسان کے باڈی کے کچھ پارٹ تو زندہ ہے، تو وہ تو اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ جو پورا موت کا بھی جو تصور ہے، یہ بھی مطلب یہ موقع نہیں ہے اس کا، لیکن یہ کہ نان لیونگ سے لیونگ میں کریٹ کرنا، اور جو لیونگ بینگ ہے ان کا بھی ختم ہونا، وہ بھی جو موت آتی ہے وہ ایک اپنے آپ میں ایک جو مسٹری چیز ہے. اور وہو علی کل شیء قدیر، جو ایک بار یہ ایمان انسان کے دل میں راسخ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر جو ہے انسان کے پیر ڈگمگا نہیں سکتے. بہت بے بسی کے عالم میں بھی ایک ایسا وقت انسان پر کبھی کبھی آتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی انسان کے سامنے ایسا کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ جس سے اسے مدد حاصل ہو یا وہ پریشانی سے باہر نکل سکے. اس وقت اگر اس کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر جو ہے اس سے مایوسی کی کوئی بات باقی نہیں رہتی، یا وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو ہر چیز کرنے پر قادر ہے. اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس چیز کو کر سکتا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ میں کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور مچھلی کہاں تھی اور وہ کون سی مچھلی تھی دنیا میں کسی کو معلوم نہیں تھا، صرف اللہ کو معلوم تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ مچھلی اس وقت سمندر میں کہاں ہے، اور انہوں نے وہاں سے اپنے رب کو پکارا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر میں اس سے دعا کروں، اور انہوں نے اپنے غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور مچھلی کو حکم دیا، تو مچھلی نے لا کر ان کو کنارے کے اوپر اگل دیا. آگے چلیں ہم. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی پوشیدہ ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم اسے ہے. جی بالکل. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے قرآن کی. جہاں پر یہ آیت امپورٹنٹ ہے وہیں پر اس آیت کی وجہ سے بہت ساری کنٹروورسیز بھی رہی ہے. جیسے وحدت الوجود والے مانتے ہیں کہ بھئی اللہ اگر ظاہر اور باطن ہے تو مطلب اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کا وجود نہیں ہے. تو یہ تمام تصورات ان آیات سے جو ہے لوگ جو ہے اس کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ اول ہے اور اللہ آخر ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ امام رازی کا ایک قول میں اس آیت کے بارے میں سناؤں. امام رازی کہتے ہیں کہ علم ان ھذا المقام غامض عمیق محیب. اے سننے والوں، پڑھنے والوں، جان لو کہ قرآن مجید کا یہ مقام جو ہے بہت ہی گہرا ہے، بہت ہی پیچیدہ ہے اور بہت ہی ہیبت طاری کرنے والا ہے. اور پھر اس کی آگے انہوں نے تشریح کی ہے، اور علامہ غالب نے بھی بہت اچھی طریقے سے کہا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. تو اور اسی سے حادث اور قدیم کی بحث بھی نکلتی ہے کہ اس ساری کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جو قدیم ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اس کائنات کے بنانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور اگر یہ جو کائنات جس دن ختم ہو جائے گی اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود رہے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ پھر اگر آپ جیسے کہہ رہے ہو کہ بھئی ایک عام مناظر کے لیے اگر سوچے کہ جب پوری کائنات ختم ہو جائے گی اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آخر میں رہوں گا، اور پھر اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے ابدی ہے، تو پھر یہ کیسے کوریلیٹ ہوتا ہے؟
اس کو مفسرین نے اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ ہماری ابدیت یا ہمارا ہمیشہ ہمیشہ قائم ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، وہ جو ابدیت جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ ابدیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو عطا کی جائیں گے. بذات خود ہم میں ایسی کوئی صفت نہیں ہے یا ہم میں ایسی کوئی قدرت نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں بھی قائم رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو قیوم کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قائم کیے ہوئے ہے. تو اول بھی وہ ہے اور آخر بھی وہ ہے. اور آخر کے بارے میں امام غزالی نے بھی یہ کہا ہے کہ آخر سے یہ مراد ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی، کیونکہ یہ اس کی صفت ذاتی ہے، اول اور آخر ہونا. اور آخر میں انہوں نے تھوڑا سا معرفت کا بھی ذکر لایا ہے کہ انسان کا علم جو ہے وہ ہمیشہ ایوالو ہوتے رہتا ہے. تو ہم کو کچھ چیزوں کی معرفت ابھی حاصل ہوتی ہے، پھر ہماری معرفت بڑھتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت جو ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ اور بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اس کی آخرت یا اس کی معرفت کی آخرت، اس کی جو ہے انتہا کوئی نہیں ہے. اور انسان حیران رہ جاتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچان سکتا یا اس کا مکمل ادراک ناممکن ہے. جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیان ہے کہ اس کے ادراک کا انتہا جو ہے عجز ادراک ہے. اللہ تعالیٰ کے ادراک کا انتہا عجز یہ ہے. ناظرین کے لیے میں بتا دوں کہ جو بات معین بھائی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان خدا کو اتنا ہی پہچان سکتا ہے کہ وہ اس بات کو مان لے کہ وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو صرف صفات کے ذریعے ہی پہچانا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں جا بجا اپنے صفات کو استعمال کیا. اور دوسری بات جو ہم نے یہ بھی کہا کہ اول اور آخر اور ظاہر اور باطن، ظاہر اور باطن پر بعد میں آئیں گے. اول اور آخر پہ آئیں گے تو فنا کا معاملہ آتا ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے. جس سورہ رحمان میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ کل من علیہا فانی ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز جو اس دنیا میں ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات کے. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات کے. وہاں چہرے سے ذات مراد لیا گیا. تو ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے، ناظرین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی تو بہت چھوٹی ہے، یہ کائنات کی عمر بہت لمبی ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم 60-70 سال رہتے ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہم کو اس چھوٹی سی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دی ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ہم بھی فانی ہے. اور فنا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دور آزمائش ہم کو دیا ہے، اس میں ہم ایمان لائیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں اور اچھے نیک کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اور پھر اس کی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کو جنت کی وہ ابدی زندگی ملے جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اب ظاہر اور باطن پہ آتے ہیں. آپ کچھ ظاہر اور باطن پر بات رکھیں گے؟ ظاہر اور باطن کے تعلق سے یہ ظاہر مطلب کسی چیز کا اپیرنٹ پہلو، جو دکھنے والا پہلو، اور باطن وہ ہے جو ہم کو دکھائی نہ دے، جو ہم سے پردے غیب میں ہے، جو اس کا انٹیریئر ہے. ایک تو ایکسٹیریئر اور ایک انٹیریئر. تو یہاں پہ جو صفت کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. یہ دو پہلو سے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام علمی اعتبار سے کسی بھی معاملے کی، کسی بھی چیز کی، جو آپ کو دکھ رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو چیز کو آپ نہیں دیکھ رہے اس کو بھی جانتا ہے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ باطن کوئی چیز اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. اللہ کے لیے تو ہر چیز کیا ہے؟ ظاہر ہے. جب ہم کوئی چیز کہتے ہیں کوئی چیز باطن میں ہے تو وہ باطن وہ ہمارے ریفرنس پوائنٹ سے رہتی ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز باطن نہیں ہے. لیکن یہاں یہ بھی بات رکھی گئی کہ باطن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود دنیا کی ہر چیز سے ظاہر ہو رہا ہے. چاہے ہمارا اپنا وجود ہو، چاہے پھولوں کا ہو، چاہے پہاڑوں کا ہو، چاہے سورج کا ہو، ان تمام مخلوقات کی موجودگی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت دے رہی. مطلب صرف وجود کا ہی ثبوت نہیں دے رہی بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی بیان. صفات کا بھی بیان. اگر آپ یونیورس کو دیکھ رہے تو وہ اتنی بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا. لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے جو ہے چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے. اور باطن سے مفسرین نے یہ مراد لی ہے کہ وہ ہر جگہ ظاہر ہے، اس کے باوجود وہ چھپا ہوا ہے. اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے فرقان بھائی،
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی سب سے اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، وانت الآخرہ، اور تو ہی سب سے آخر یا تو ہی انتہا ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی باطن ہے، تو ہی پوشیدہ ہے اور تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی حدیث ہے جس میں سے یہ ایک ٹکڑا قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہم سمجھیں کہ قرآن مجید میں خود سورہ انعام میں ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تمہاری نظریں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہے، جیسا کہ آگے آیا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور ہوا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ جو آگے آئے گا اس میں بھی ہم سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہم سے قریب ہے۔ لیکن یہ بات تو ہم سمجھ لیں کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس طریقے سے سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو تمہارے دل میں ہونے والے وسوسوں تک سے واقف ہیں۔ تو اس سے زیادہ قرب اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے پاس میں بیٹھے ہیں لیکن میرے ذہن میں جو وسوسے آ رہے ہیں آپ اس سے ناواقف ہیں، صرف میں ہی واقف ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان، تیرے دماغ میں اور تیرے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ وسوسوں پر مواخذہ نہیں کرتا، پکڑ نہیں کرتا، گرفت نہیں کرتا۔ اس پوری آیت پہ اگر ہم غور کریں تو ہم کو تین چیزیں بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہیں۔ اول آخر جو ہے یہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے، زمان کی بات ہو رہی ہے، اور ظاہر و باطن جو ہے وہ جو ہے مکان کی بات ہو رہی ہے، اسپیس کی بات ہو رہی ہے، زمان مکان، اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا۔ ایک تیسرا ڈائمنشن ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے زمان اور مکان، اس چیز کا علم جو اللہ تعالیٰ کو موجود ہے۔ یہ جو 3 ڈائمنشنل بات آ رہی ہے یہ بات کو مکمل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو کس طریقے سے چلا رہا ہے۔ مطلب یہاں پر ایک ٹائم ڈائمنشن ہے، یہاں پر ایک اسپیس ڈائمنشن ہے، اور اس ٹائم اسپیس میں جو کچھ گھٹ رہا ہے وہ علم کو کریٹ کر رہا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے علم ہے۔ مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہونے والا کہ کائنات کی کوئی شے اس کی قدرت سے، اس کی علم سے باہر نکل جائے۔ صحیح، بہت صحیح۔ آگے چلیں ہم۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 ایام میں، 6 دنوں میں یا 6 ادوار میں بنایا۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اپنے تخت پر، اپنے تھرون پر مستوی ہوا۔ یعلم ما یلیج فی الارض، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے باہر نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے یا بلند ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ میں ہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔ یہ بہت اہم آیت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ پہلا سوال تو مجھے بھائی یہ آتا ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں، اسپیشلی اگر کرسچن بیک گراؤنڈ سے جو لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 6 دن میں دنیا بنائی اور 7ویں دن آرام کیا، اور 7واں آرام کا دن جو ہے سنڈے کا تھا، تو یہاں پر بھی جو ہے قرآن میں بھی جو ہے 6 ایام کا ذکر ہے، 6 دنوں کا ذکر، ایام۔ تو کیا واقعی پوری دنیا 6 دنوں میں بنی ہے؟ یہ دراصل میں عربی زبان سے ناواقفیت کی بنیاد پر، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے بہت سارے تراجم دیکھے ہیں جہاں اس کا ترجمہ صرف 6 دن ہی کیا گیا ہے، لیکن عربی زبان بہت ہی وسیع زبان ہے، اور یوم کا لفظ جو ہے ایک لمبے دورانیہ یا ڈیوریشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اسی معنوں میں لیا گیا ہے
ایک کامن سینس کی بات ہے فرقان بھائی کہ جب سورج ہی نہیں بنا تھا تو پھر کس طریقے سے دن اور رات کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی بنانے کی تخلیق کی یہاں بات پر کر رہا ہے. مطلب ایام سے مراد جو دور ہے کہ کوئی 6 اسٹیجز ہے، جس سے 6 اسٹیجز ہے، 6 مراحل ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، تخلیق کیا. اور قرآن مجید میں خود ایک جگہ پر آیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن تم انسانوں کے ہزار سال کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو 6 دورانیہ ہے اس کا جو یہ ہے، اس کی جو وسعت ہے اور اس کے دورانیہ وہ ڈیوریشن اتنا زیادہ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ 6 ویریس سٹیجز میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر اس کا جو تھرون ہے، اس کا جو عرش ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے مستوی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یہ فیصلہ ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے تو وہ قربت اس کے قدرت اور اس کے علم کی وجہ سے جو ہے وہ انسانوں کے قریب ہے یا زمین کے قریب ہے. جی بالکل. اور اس میں دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کریشن اور ایک مخلوق اور ایک پوری کائنات کو تخلیق کیا تو اس نے یہ کیا کہ پھر اب عرش کو قائم کیا. عرش کو کیوں قائم کیا؟ تاکہ اس کی حکومت کو چلائے. یہ اس کی اگلی آیت میں آپ کو بالکل بات واضح ہوگی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر بات جو ہے اللہ کی، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، جو کچھ اترتا ہے، سب اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے. تو یہ اور تمام معاملات اللہ کے عرش کی طرف کیا کیے جاتے ہیں؟ رجوع کیے جاتے ہیں. تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پوری اس کائنات کا ایک تصور اس کی مملکت کا، اس کی بادشاہت کا دیا، تو پھر انسان کی سمجھنے کے لیے بات کہی کہ دیکھیے پھر اللہ کا عرش بھی ہے جہاں پر تمام معاملات جو ہے ریفر کیے جاتے ہیں. تو جب تم بھی دعا کرو تو اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کرو تاکہ تمہارے معاملات بھی جو ہے صحیح ہو جائے. اور اسی لیے دعاؤں میں وہ دعائیں جو آتی ہیں نا، ذو العرش المجید، ذو العرش الکریم، یہ دعاؤں میں بہت ہی زیادہ جو ہے طاقت پیدا کرتی ہے کہ ہم اس عرش والے سے دعا کرتے ہیں. ذو العرش المجید، ذو العرش الکریم، اے کریم مولا جو عرش والا ہے، اے جلال والا مولا جو عرش والا ہے. تو اپنی دعاؤں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا زیادہ سے زیادہ ہم کو استعمال کرنا چاہیے. یہ 4 باتیں جو کہی جا رہی ہیں فرقان بھائی، یہ بہت آسان ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعلم ما یلیج فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے زمین کے اندر جذب ہو رہا ہے. تو آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہے. مردے کو دفن کیا جاتا ہے یا مردوں کو جلایا جاتا ہے تو اس کی راکھ بھی جو ہے زمین کا حصہ بن جاتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے زمین کے اندر، جب کسان ایک بیج کو بو دیتا ہے، زمین کے اندر کسان بیج کو بوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. تو یہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے. یہ صرف 3 مثالیں دی ہیں. اعلیٰ حاضل قیاس جو ہے آپ دوسری اور بہت ساری مثالیں. اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وما یخرج منہا، اور اس میں سے جو کچھ باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. ایک چھوٹا سا بیج جو ڈالا جاتا ہے اور اس میں سے جو کوپل پھوٹتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. اور نہ صرف اس سے واقف ہے بلکہ اس کوپل میں کتنے دانے آئیں گے، اس درخت پہ کتنے پھل آئیں گے، ان پھلوں سے اور کتنے پھل آئیں گے، یہ تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اسی کے حکم سے ہوتا ہے. جی بالکل. ایسا نہیں ہوتا کہ آم کے درخت سے لیمو نکلے، آم کے درخت سے، آم کے بیج سے جو ہے آم ہی نکلنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اسی طریقے سے جب زمین کے اندر جو مردے گاڑے گئے ہیں اس سے جب قیامت کے دن جو مردوں کو اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے کہ قیامت کب ہوگی اور اس سے کس طریقے سے مردوں کو اٹھایا جائے گا. اور جو ہے دوسرا جو اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، چاہے وہ بارش ہو، بارش بھی نازل ہوتی ہے آسمان سے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں وہی لے کر، اللہ تعالیٰ کے دوسرے فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں. وہ فرشتہ بھی نازل ہوتا ہے جو لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے. تو یہ تمام جو کچھ چیزیں آسمانوں سے نازل ہوتی ہیں، چاہے وہ وحی کا نازل ہونا ہو یا بارش کا نازل ہونا ہو یا فرشتوں کا نازل ہونا ہو، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ شب قدر میں جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو یہ سب نزول اس سے مراد ہے اعلیٰ حاضل قیاس. اور جتنی چیزیں آسمان سے نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نازل ہونے والے چیزوں سے واقف ہے. وما یعرج فیہا،
اور وہ تمام چیزیں جو اللہ کی طرف لوٹتی ہے یا آسمان کی طرف لوٹتی ہے، اس میں مؤخرات ہیں، جو پانی کا جو بھاپ ہے وہ اوپر اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو بناتا ہے اور اس سے بارش کو برساتا ہے، اور جو دعائیں کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف وہ دعائیں بھی اٹھتی ہیں، اور وہ دعائیں بھی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں، انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کا جو نذرانہ دیا جاتا ہے وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتے مقرر کیا ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہم ہر اس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو آیت آ رہی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تم جہاں بھی رہو، اگر آپ کسی کونے میں ہے، کسی اندھیری جگہ پہ ہے، آپ پاتال میں ہیں، آپ اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں ہے۔ اور علامہ مودودی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ کسی بھی جگہ پر ہمارا وجود ہونا یا ہمارا موجود ہونا، ہمارا وجود خود اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں ہے، اس کو ہماری موجودگی کا علم ہے، اس لیے اس نے ہمارے زندگی اور ہمارے زیست کی تمام سامان اور تمام چیزوں کو وہاں مہیا کیا ہے۔ فرقان بھائی ایک بات سوچیے آپ کہ اگر یہ چیز، یہ ایمان اگر ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں راسخ ہو جائے تو کیا پھر کسی انسان کی یہ مجال ہے کہ وہ گناہ کا کوئی کام کر سکے یا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کام کر سکے؟ جب میں یہ جانوں کہ میرا رب میرے ساتھ میں ہے، وہ ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو اس کی موجودگی میں میں کس طریقے سے گناہ کا کوئی کام، معصیت کا کوئی کام، ایسا کوئی کام کیسے کر سکتا ہوں جو میرے رب کو ناگوار گزرے یا میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے؟ تو یہ ایک اتنی اہم آیت ہے، لیکن یہ آیت اہم اس وقت ہوگی جب اس آیت کی جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، وہ ہمارے دل اور دماغ میں جو ہے وہ راسخ ہو جائے کہ ہم دنیا میں جس وقت جہاں رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں رہیں گے، چاہے ہم گھر پر ہو یا باہر سنگاپور میں ہو، وہاں ہم یہ نہیں سمجھے کہ یہاں ہم کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ میں وہاں پہ بھی ہے، اور یہی ایک عقیدہ جو ہے ہم کو گناہ کرنے سے بچا سکتا ہے۔ اور بھائی یہ ایک نیگیٹو پرسپیکٹیو میں یا تقوی کے پرسپیکٹیو میں بات آ رہی کہ انسان کو یہ تصور کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کس طریقے سے روکتا ہے، لیکن اس آیت پہ اگر ایک دوسرے پہلو سے غور کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا، لیکن مومن کو جب یہ اللہ جیسی سپر پاور اس کے ساتھ ہے، اس کا احساس، اس کا پاورفل محسوس کرنا، مطلب بندہ ہے تو کس کا ہے؟ عزیز الحکیم کا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ چیز ہے، اس بات کی بہت امپورٹنس ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ نے اعلان کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن بندے کا معاملہ یہ ہے چونکہ بندہ اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے تو اب اس لیے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ محسوس کریں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وقت، جس کو پورا پہلی آیت میں کہا کہ تسبیح بیان ہر چیز کر رہی ہے، اگر آپ بھی تسبیح کو کنٹینیوسلی بیان کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ آپ کو کھڑا نظر آئے۔ اگر آپ کو اللہ، یہ تو اللہ کی سائڈ کی بات ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ہم کو کیسے یقین ہوگا جب ہم مسلسل اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کے نماز پڑھیں گے، اللہ کے احکام کو ادا کریں گے اور گناہ سے بچیں گے، تو ہم کو اس بات کا اطمینان رہے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب ہمارے اندر یہ اطمینان پیدا ہوگا تو ہماری ایمان کی تمام وہ کمزوریاں ختم ہوگی جو ایمان میں کمزوری پیدا کرتی ہیں، یا انسان کو جو ہے دنیا سے ڈرنے والا بناتی، یا انسان کو لوگوں سے ڈرنے والا بناتی، یا انسان کو جو ہے اس کے مستقبل سے ڈرنے والا بناتی۔ کیونکہ جب انسان کو یقین ہو گیا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو اس کو معلوم ہے کہ کوئی انسان میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کو معلوم ہے کہ جو خدا آج میرے ساتھ ہے وہ 2022 میں میرے ساتھ ہے، 2032 میں میرے ساتھ رہے گا، اور اگر میں 100 سال کا ہو گیا 2080 میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو وہ آج میرا ٹیک کیئر کر رہا تو مجھے فیوچر کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تیسری چیز موت، کہ انسان موت سے نہیں ڈرے گا۔ آج انسان کا حالت دیکھو، کسی موت سے بات کرو تو موت کے بارے میں ڈر کر جو ہے پریشان ہو جائے، موت کی بات مت کیجیے۔
تو وہی اللہ ہے جو آج آپ کے ساتھ ہے، وہ موت میں بھی آپ کا ساتھ ہے، کہ جب آپ موت کے پروسیس سے بھی گزرے گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، جی کیونکہ اگر اللہ کو آپ نے اپنے ساتھ لیا ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ اسی وقت آپ کو ساتھ دے سکتے جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے حاضر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ محضور تب ہوتے آپ کے سامنے، تب آتے جب آپ اللہ کی تسبیح ہر وقت جو ہے بیان کرتے، اور یہی علاج ہے انسان کے کمزور ایمانی کا، کہ انسان اس تصور کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہر وقت اللہ اس کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ تصور صرف سمجھنے سے نہیں بیٹھتا، یہ تسبیحات کرنے سے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے جو انسان کو یقین پیدا ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ تم جو ہے وداؤٹ نوٹس جانے والے اور ہر چیز کا جو ہے تم کو حساب دینا ہے۔ عزیز ناظرین، یہ ابتدائی 4 آیتیں تھیں جن کے اوپر ہم نے سورہ حدید پہ غور کیا۔ یہ کمزور ایمان کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم ان کو ایمانیات کے پہلو سے سمجھے، کیونکہ اللہ انسان کے بارے میں ایک بات سمجھیے کہ جس چیز کو وہ سمجھتا ہے اسی سے وہ محبت کرتا ہے۔ نوئنگ از لونگ، اگر آپ اللہ کو جانو گے تو آپ اللہ سے محبت کرو گے، آپ اللہ سے کو جانو گے تو اللہ سے تعلق کو پیدا کر پاؤ گے۔ تو ان آیتوں کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہم کو یہ بھی بتاتی کہ ہمارا اللہ سے تعلق کن ٹرمز پہ ہونے والا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا اس پوری دنیا اور کائنات کے ساتھ ہمارا تعلق کس ٹرمز پہ ہے، کیونکہ جو طریقے سے اللہ تعالیٰ کائنات سے ڈیل کر رہا ہے اس کا بندہ بھی اس کو جو کائنات کو جو ہے اور پوری دنیا کو اسی طریقے سے جو ہے ڈیل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی کہ سورہ الحدید سے جو ہم نے یہ نئی سیریز شروع کی ہے، ہم پورے المسبحات کی صورتیں جو ہے اب ہم آگے آئندہ مستقبل میں کمپلیٹ کریں گے، مکمل کریں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے جڑے رہیں اور دوسرے لوگوں میں بھی جو ہے ہمارے پروگرام کو پروموٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔